آج ماہ ذوالحج کا چاند دیکھ کر جو ماں باپ یہ ایک سورت پڑھ لیں گے ان کی اولادوں کی زندگی سنور جائے گی، ان کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جو عورتیں بے اولاد ہیں، جو لوگ اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، وہ ماہ ذوالحج کا چاند دیکھ کر قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ لیں، انشاءاللہ جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص ماہ ذوالحج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور یہ عمل کرنے کے بعد وہ شخص جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی اس شخص کی حاجت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی اسے پورا فرما دے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں خصوصی برکت رکھی ہوئی ہے، اور ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کو بہت زیادہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسے دن ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنے بندے پر خاص کرم و فضل فرماتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس بابرکت مہینے کا شمار 4 عظیم مہینوں میں ہوتا ہے، جو کہ ذی القعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت میں آ گیا جیسے کہ اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں 4 حرمت والے شان والے مہینے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ جان لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی اس کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذوالحجہ زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی ایام کی بہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ ناظرین کرام، ذوالحج کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جان لیجئے کہ یہ 10 دن قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کون کون سے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون کون سے کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ جان لیجئے کہ اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ
ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے یہ 10 کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن فرما دیا۔ ذوالحج کے 10 دنوں میں جو شخص یہ 10 کام کر لے تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو دن رات اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذوالحج کا مہینہ فضیلت و برکات میں رمضان المبارک کے مہینے کے برابر ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس مہینے کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن کس قدر قیمتی اور برکات سے بھرپور ہے، لہٰذا جو لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عظمتیں پانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دن نہایت ہی فضیلت اور برکت والے ہیں۔ لہٰذا ذوالحج کے پورے مہینے میں اور خصوصاً بالخصوص پہلے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی گھڑیاں ہیں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اور سوچو، جس انسان سے اللہ اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، اور جس انسان کے لیے اللہ کے ہزاروں لاکھوں فرشتے کئی سال تک بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں، تو اللہ کے ہاں وہ انسان کس قدر بلند درجہ اور معزز ہوگا۔ پیارے ناظرین، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش کی جائیں تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جائے گی، لہٰذا مختصراً اس ویڈیو میں ذوالحج کے مہینے میں اور خاص طور پر پہلے 10 دنوں میں کرنے والے ایسے 10 کام پیش کیے جائیں گے جن کو کرنے پر اللہ رب العالمین کے خصوصی انعامات کی بارش ہونے لگے گی۔ ان 10 اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ ذوالحج کا چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کے بعد چاہے فوراً، چاہے تو رات کے وقت، چاہے تو اگلے دن سے تکبیرات کہنی شروع کر دیں، اور وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی ذوالحج کا چاند نمودار ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ نے یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی ناخن تراشنے ہیں، یعنی نہ ہی سر کے بال، نہ ہی بغل اور منہ زیر ناف وغیرہ کاٹنے ہیں، اور یہ تب تک نہیں کاٹنے جب تک عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہ کر لیں۔ پھر چاہے تو عید کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی گھر جا کر بال کاٹ سکتے ہیں، یا پھر جب آپ چاہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ذوالحج کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ ذوالحج کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے عرفہ یعنی ذوالحج کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس روزے کا اجر یہ ہے کہ ایک جو پچھلا سال گزر چکا ہے اور ایک جو سال یہ گزر رہا ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس ایک دن کے روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا ایک روزہ ضرور رکھیں، اور ابھی سے اس کی نیت کر لیں تاکہ اس روزے کا ثواب ابھی سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے۔
روزانہ 1 سے 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کو دیجیے، انشاءاللہ 9 دنوں میں قرآن پاک کی مکمل تلاوت ہو جائے گی۔ 5واں کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ جز اللہ عنا محمدن بما ہوا اہلہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس نے 70 فرشتوں کو 1000 دن تک تھکا دیا، یعنی جو شخص صرف 1 مرتبہ یہ درود پڑھے تو اللہ کے 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے ثواب لکھتے رہیں گے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے رہیں گے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں خصوصی طور پر روزانہ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فرشتے ہمارے لیے ثواب لکھنے کے کام پر لگ جائیں گے، اور پھر ہمارے اس عمل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ درود پاک پڑھنے کا ایک اور اجر بھی ہے جو اللہ رب العزت درود شریف کو پڑھنے والے کو عنایت فرماتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ چلتے پھرتے یوں کہیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان کلمات کے عظیم الشان اجر کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایسی لذت بھی پائیں گے جو کسی کھانے سے کبھی نہ ملی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ان 10 دنوں میں 7واں کام یہ کرتے تھے کہ وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک ذکر اذکار کیجئے، پھر جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر اللہ انہیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح تقریباً 9 یا 10 بجے یعنی دن کے آغاز میں جو شخص چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کی سارے دن کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے اور بعد میں جو شخص 4 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے وقت نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر تہجد کے نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ناظرین محترم، ایک 8واں کام بھی ہے جو انتہائی فضیلت اور برکت والا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرنا۔ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، جہنمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں، فاقہ کش کو عمرائے وقت میں شمار کروا دیتی ہیں۔ لہٰذا ان بابرکت دنوں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اور خاص طور پر دنیا کے جس حصے میں بھی مظلوم مسلمان موجود ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ 9واں کام جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بڑے ہی شوق سے انجام دیا کرتے ہیں وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کے سبب اللہ رب العزت قبر کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کر انسان کا خاتمہ بالخیر فرما دیتا ہے۔ صدقہ کرنے کے عمل کے سبب قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کر قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔
10واں کام یہ ہے کہ خیر خواہی کے کام کریں۔ ہر نیکی کا کام خیر خواہی ہے۔ دوسروں کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے کا کام خیر خواہی ہے۔ کسی نے قربانی نہیں کی اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو آپ قربانی کا جانور لے کر اس کے گھر چھوڑ دیں، یہ خیر خواہی ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا خیر خواہی ہے۔ اس دینی معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچانا خیر خواہی ہے، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی خیر خواہی ہے۔ ان بابرکت دنوں میں نفرت کو ختم کیجیے اور محبتوں کو عام کیجیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ان کی مدد کیجیے، اور اللہ کی قسم یہی وہ 10 کام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا نام قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو ذو الحج کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ جان لیجئے کہ ذو الحج کا چاند دیکھ کر جو ماں باپ یہ سورت پڑھ لیں گے تو ان کی اولادیں دنوں میں کامیاب و کامران ہو جائیں گی، ان کی اولادوں کی زندگی سنور جائے گی۔ جو عورتیں بے اولاد ہیں وہ ماہ ذو الحج کا چاند دیکھ کر قرآن کریم کی بس یہ ایک سورت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نیک اور پاکیزہ اولاد سے نوازے گا۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور علاج کروا کر تھک چکے ہیں، وہ آج کا یہ مجرب عمل لازمی کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک اور پاکیزہ اولاد سے نواز دے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے پریشان رہتے ہیں، جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے پریشان ہیں، تو بس وہ ماہ ذو الحج کا چاند دیکھ کر یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں، ان کی پریشانی جلد از جلد حل ہو جائے گی، ان کی اولادیں دنوں میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ماہ ذو الحج کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجات کو، خواہشات کو پورا فرماتا ہے اور ان پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کا یہ مجرب عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ سورہ رحمان بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سورہ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بابرکت نام یا کریم و یا تواب پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ اسم مبارک 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ اسم مبارک پڑھ لینے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جان لیجئے کہ یہ عمل اتنا بابرکت عمل ہے، اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جو بھی شخص ماہ ذو الحج کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لے گا، اس کی پہاڑ جتنی مشکلات کو بھی اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا، اس کو اتنا نوازے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ بابرکت عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ماں باپ یہ عمل کرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی خواہشات، جو بھی حاجات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پلک جھپکتے ہی پورا فرما دے گا۔ اس عمل کی بدولت انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا، بے تحاشا رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لکھ کر لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔